اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بھائیوں، بہنوں، اللہ کے کلام مقدس میں سے چند آیات اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس عاجز کو الاہل والعیال صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. تمام آنے والوں کی پروردگار اپنی رحمت سے حاضری، حج، عبادات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. الحمدللہ ایام حج قریب تر ہو گئے. انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو کل قافلے شام کو روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے مینا کے لیے. بہرحال موٹی چیز یہ ہے کہ احرام سے پہلے غسل کریں، بدن کی صفائی کریں، خوشبو والا صابن ہو کوئی ہو، چونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی. اس کے بعد 2 چادریں باندھیں. افضل یہ ہے کہ وہ سفید ہوں اور سلی ہوئی نہ ہوں. 2 چادریں باندھ کے سر ڈھانک کے آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے سنت الاحرام. اگر موقع ملے، خدا نہ خواستہ موقع نہ ہو اور نماز نہ پڑھیں تب بھی نیت ہو سکتی، لیکن افضل یہی ہوتا ہے. اگر حرم میں ہیں تو الحمدللہ، ورنہ جہاں بھی ہیں، جس محلے میں ہیں، عزیزیہ میں ہیں، بطا قریش میں ہیں، کسی بھی مقام پر ہیں، وہیں اپنی نیت کر سکتے ہیں. تو آپ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد نیت کریں گے. اصل نیت دل میں ہوگی، لیکن زبان سے بھی کہیں گے کہ لبیک بحجۃ، یا اللہم انی ارید الحج، یا اللہ حج آسان فرما دے. اور لبیک پڑھیں گے کم از کم 3 دفعہ. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کم از کم 3 دفعہ. مرد زور سے پڑھیں گے اور عورتیں اتنا آہستہ پڑھیں گے صرف خود سن سکیں. ان کو زور سے پڑھنا جو ہے وہ منع ہے. عورت کا کوئی احرام نہیں، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہی احرام ہے. اسی میں غسل وغیرہ کر کے کپڑے پہن کے، اگر حیض بھی ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، چونکہ حیض کے لیے بھی وہ غسل کرے گی، لیکن پاکی کا نہیں ہوگا، نظافت کا، صفائی کا ہوگا. اور اس کے بعد صرف یہ ہے کہ سر پہ کوئی کپڑا باندھ لیں تاکہ بال نہ کھلیں. وہ احرام نہیں ہے، وہ احرام نہیں، نہ اس کی کوئی پابندی ہے.
ہر نماز کے وقت اس کو کھولنا پڑے گا مسح کرنے کے لیے۔ تو اب وہ بھی نیت کر لیں۔ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے وہ مینا جا سکتی ہے، مزدلفہ جا سکتی ہے، عرفات جا سکتی ہے، واپس مینا آ سکتی ہے، کنکریاں مار سکتی ہے، قربانی کرا سکتی ہے، بال کٹا سکتی ہے، احرام کھل جائے گا، لیکن طواف اور نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک پاک نہیں ہو۔ بس ایک موٹی بات یاد ہے کہ عورت حیض کی حالت میں ہر کام کر سکتی ہے، لیکن صرف نماز اور طواف نہیں کر سکتی ہے۔ بس سنت یہ ہے کہ 8 تاریخ کو ہم ظہر سے پہلے مینا پہنچیں اور مینا کے اندر 5 نمازیں پڑھیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز۔ جگہوں میں نہ پڑھیں، ورنہ اصول یہ ہے کہ مسافر جو ہے وہ قصر پڑھیں گے اور مقیم جو ہے وہ پوری پڑھیں گے۔ لیکن اگر مقیم نے بھی قصر پڑھ لی تو خدا نہ خواستہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، اس لیے نہ لڑائی کریں نہ جھگڑے کریں۔ جو قصر پڑھیں گے الحمدللہ، جو پوری پڑھیں گے الحمدللہ۔ اصل بدقسمت تو وہ ہے جو پڑھے گا ہی نہیں، جو نماز سے محروم ہوگا۔ علماء کو اس پہ زور لگانا چاہیے، پڑھنے والوں کو نہیں لڑانا چاہیے۔ آج کل مصیبت یہی ہے، جو نماز نہ پڑھتا اس کو کوئی سمجھانے نہیں جاتا، جو پڑھتا اس کو کہتے ہی نماز نہیں ہوتی، تو نے یہ نہیں کیا، تو نے یہ نہیں کیا، تو نے یہ نہیں کیا، یعنی پڑھنے والوں کو چھیڑتے ہیں تاکہ پڑھنا چھوڑ کے نکل جائے وہ۔ بہرحال انشاءاللہ 8 کو آپ مینا میں ہوں گے، اور مینا کے اندر بھی جتنا اللہ توفیق دے قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر، اور اس کے بعد درود شریف، قرآن شریف جتنی ہو سکے۔ قصے کہانیوں میں اور کھانے پینے میں وقت ضائع نہ کریں، جتنی کم کھائیں گے آرام سے رہیں گے انشاءاللہ۔ صبح کو 9 تاریخ کو انشاءاللہ جب سورج نکل آئے اور اس کی دھوپ کی شعاعیں جبل ثبیر جو سامنے پہاڑ کھڑے ہیں ان پہ پڑنی شروع ہو تو پھر آپ عرفات کے لیے روانہ ہوں۔ عرفات میں جانے کے بعد اگر موقع ہو تو عرفات میں غسل کرنا بھی سنت ہے، اور عرفات کے اندر وادی عرفات کے اندر وقوف کرنا ہے۔ اور حج کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا، سارا دن ہوگا، ساری رات صبح صادق تک ہوگا۔ اب آپ وہاں کوشش کریں، اگر سمجھدار ہیں اپنے مکتب نمبر، روڈ نمبر، اشارے نمبر سب اپنے پاس لکھ کے رکھیں، ٹیلی فون نمبر، رابطہ نمبر بھی اگر کچھ ہو جائے تو کس کو بتاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے احتیاط کر کے رکھ لیں، اور ہر آدمی مرد ہے یا عورت اس کی جیب میں 50-100 ریال بھی ہونے چاہیے، اور وہ بھی 5-5، 10-10 ریال یعنی کھلے، تاکہ این ٹائم 100 ریال کھلا نہ ملے تو وہ کیا کرے، تاکہ وہ کسی سے بھی نہ مانگے، کسی سے مانگ کے پانی نہ پیے، خود خرید کر کے پیتی رہے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ انشاءاللہ 9 تاریخ کو سارا دن ہم نے عرفات میں گزارنا ہے۔ وہاں 2 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر اور عصر، اور جتنا ہو سکے افضل یہ ہے کہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد 100 دفعہ، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہو 100 دفعہ، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 دفعہ، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 100 دفعہ، رب انی مغلوب فانتصر 100 دفعہ، ورنہ 1000 دفعہ بھی پڑھیں، جتنا پڑھیں۔ بہرحال سارا دن ذکر میں، شکر میں، دعاؤں میں، تسبیح میں، تحمید میں، تحلیل میں گزرنا چاہیے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ انشاءاللہ جب دھوپ برداشت کرنے کے قابل ہو جائے، خیموں سے باہر نکل کے کھڑے ہوں اور لمبی لمبی دعائیں کریں، رو رو کے دعائیں کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے لم تبکو، رونا نہ آئے فتباکو، رونے والوں کی شکل تو بنا لو تاکہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں، کشمیر کے لیے دعائیں کریں، فلسطین کے لیے دعائیں کریں۔ عالم اسلام میں مسلمان جہاں بھی ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، سندھ میں ہیں، ہند میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے دعائیں کریں۔ اور پورے عالم اسلام میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، مراکز ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان کو محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح جتنے علماء حق ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کریں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہر فتنہ سے محفوظ رکھے۔
اور اسی طرح بلد الامین اور حرمین الشریفین کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ رکھے، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی دعائیں کریں، کیونکہ اس وقت دشمن جو ہے، یہود جو ہے، اس کی نظر یا تو اس ملک پر ہے یا پاکستان پر، کیونکہ اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک ہو کے اٹامک پاور ہے، اس لیے ان کو برداشت نہیں ہو رہا، اسی لیے وہ ہر ممکن حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہود اور قادیانیوں نے پورا گڑھ بنا لیا ہے، اس لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے فتنوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے، اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں کہ یا اللہ ہم تو عاجز ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ یہودیوں کا، نہ قادیانیوں کا، نہ بے دینوں کا۔ آپ اپنی قدرت سے ابابیل بھیج کے ان پہ خود اپنی قدرت سے ان کو ناکام کریں، اپنی قدرت سے ان کے فتنوں کو ختم کریں۔ اب کشمیری بیچارے کیا کر سکتے ہیں، ان کے تو رونے والا کوئی ہو، تو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں، وہ تو جنازہ نہیں پڑھ سکتے اپنے مرنے والوں کا، جنازے پہ فائرنگ ہو جاتی ہے، کلسٹر بم مارے جاتے ہیں، ایلیٹ کی گولیاں ماری جاتی ہیں، جس سے وہ اندھے ہو جاتے ہیں بیچارے۔ کتنے لوگ ہیں، یعنی ہزاروں شہید ہو گئے ہیں، لیکن آج تک مسلمان قوتیں صرف زبانی کلامی ہمدردی کر رہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قیامت میں پتہ نہیں خدا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ بھئی اگر اللہ نے طاقت دی ہے، تمام مسلمان قوتیں کچھ بھی نہ کرو، کوئی لڑائی نہ کرو، صرف ان سے بائیکاٹ کر دو ان کی چیزوں کا، 1 سال کے اندر اندر مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ہم نے دشمن کی کوئی چیز نہیں خریدنی، کوئی چیز نہیں بیچنی۔ آپ دیکھیں مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ تو بنی آئے ہندو، اور یہودی تو اس کا بھی باپ ہے، ان کو تو اگر پیسے ایک دمڑی کا بھی نقصان ہو تو موت آ جاتی ہے۔ تو بڑا آسان علاج یہ ہے کہ ان کی ہر چیز کا بائیکاٹ کرے، ان کی ہر چیز خریدنی چھوڑ دے، ہر چیز لینی چھوڑ دے، چونکہ وہی ہمارا پیسہ ہمارے بھائیوں پر گولیاں بن کے برستا ہے۔ تو آپ سب کے لیے دعائیں کریں، اور جتنے مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے کام کرنے، سب کے لیے دعائیں کریں، سارا دن دعاؤں میں گزاریں۔ سورج غروب ہونے کے بعد، اس سے پہلے آپ عرفات سے نہیں نکل سکتے، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، اور مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ دونوں نمازیں ہم نے کہا مزدلفہ میں پڑھنی ہے، مغرب بھی اور اچھا اذان بھی کہنی ہے، اور پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے، درمیان میں کوئی سنت نفل نہ پڑھیں، عشاء پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھیں، وتر پڑھیں، جو ورزی ہے پڑھتے رہیں، اور ضروری افضل یہ ہے کہ کنکریاں ہم مزدلفہ سے لیں، اگر مزدلفہ سے نہ اٹھا سکیں تو کہیں سے بھی اٹھا سکتے، ورنہ یہ ہے کوئی کنکریوں کوئی کمی نہیں ہوتی، صبح کی نماز پڑھ کے رات وہیں گزارنی ہے، اور رات گزار کے فجر کی نماز 10 تاریخ کی مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ جو آدمی وہاں فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، وقوف نہیں کریں گے، ان کا دم ہو جائے گا، چونکہ وقوف مزدلفہ جو ہے وہ واجب ہے۔ ہاں اگر کوئی عورتیں ہیں، کوئی بوڑھیاں ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، یا ملازم ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، تو وہ رات کو 12 بجے کے بعد دونوں نمازیں پڑھ کے مینا آ سکتے ہیں، لیکن بغیر عذر کے اگر کوئی چلا آئے گا تو اس پہ دم واجب ہو جائے گی۔ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں، نماز پڑھ کے کھڑے ہو کے جتنا لمبی لمبی دعا ہو سکتی ہے کریں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جو دعائیں میرے آقا کی عرفات میں بھی منظور نہیں ہوئی، وہ مزدلفہ میں منظور ہو گئی ہیں، تو لہٰذا آپ غفلت نہ کریں۔ اب ہم نے مزدلفہ سے 10 تاریخ کو مینا آ جانا ہے۔ مینا میں آنے کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے کہ جمرۃ العقبہ جو بڑا شیطان ہے اس کو 7 کنکریاں مارنی، اور ایسے کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے دائیں طرف ہو اور کعبہ آپ کے بائیں طرف ہو، اور ہر کنکری ماریں بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ 7 کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں۔ اگر آپ نے کسی دوسرے کی کنکریاں مارنی ہیں، پہلے اپنی مار لیں پھر اس کی کنکری ماریں، کٹھی ماریں گے ادا نہیں ہوگی۔ اگر کنکری اس ستون کو لگ کے باہر نکل آئی وہ بھی ادا نہیں ہوگی، کنکری وہی ادا ہوگی جو اس کنویں کے اندر جا کے گرے گی۔ لہذا بڑے آرام سے کنکری مارنے کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ قربانی، کیونکہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے کنکری ماری، کنکری کے بعد قربانی کی، اور حضور نے 100 اونٹ ذبح فرمایا، 63 اونٹ تو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے،
اور باقی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وکیل بنایا کہ تم میری طرف سے ذبح کرو۔ حضور کی اجازت سے اور وکالت سے حضرت علی نے ذبح کی۔ تو یہ افضل یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بکری خود ذبح کرے، اگر نہ کرے تو اپنے ساتھ کھڑے ہو کے ذبح تو کرائے، سامنے تو موجود ہو اور اس بندے کو اجازت دے کہ تم میرے وکیل ہو، اب ذبح کرو۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا وہ کر دے گا، پتہ نہیں کس کی کر دے گا، نہ کسی کا نام، نہ کسی کا وقت، نہ کسی کی اجازت، نہ وکالت، وہ بکریاں شکریاں ذبح نہیں ہوں گی، وہ تو صرف ایک نام ہے۔ بہرحال پہلے کنکری ماریں گے، کنکری کے بعد قربانی، قربانی کے بعد افضل یہ ہے کہ سر پہ اسطرا پھروائیں اور دائیں طرف سے شروع کریں، قبلہ رخ ہو کے بیٹھے، دائیں طرف سے اسطرا پھیریں، خوشبو والا صابن نہ لگائیں، شیمپو نہ لگائیں، سادہ صابن لگا سکتے ہیں، اور اسطرا پھروانے کے بعد دعا بھی کرتے رہیں، چونکہ جب بال گرتے ہیں تو ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ اب جناب ہم نے جب کنکری مار لی، قربانی کر لی، سر منڈا لی، اب احرام کھل گیا، اب آپ غسل کریں، خوشبو لگائیں، کپڑے پہنیں، سب کچھ حلال ہے۔ اگر بیوی ساتھ ہے تو بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ طواف زیارت نہ کیا جائے، اس وقت تک تحلل کامل نہیں ہوتا۔ سر منڈانے کے بعد تحلل اول تو ہو جاتا ہے، لیکن تحلل کامل جو ہے وہ طواف زیارت کے بعد ہوگا۔ اب طواف زیارت کے لیے آپ کے پاس الحمدللہ بڑا وقت ہے، 10 کا سارا دن ہے، رات ہے، 11 ہے، پھر رات ہے، پھر 12 کا دن ہے۔ افضل یہ ہے کہ 12 تاریخ کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے طواف زیارت کر لیں۔ جب طواف زیارت کر لیا، اب بیوی بھی حلال ہو گئی، اب صفا مروہ بھی دوڑ لیں، اور سب کچھ کرنے کے بعد واپس مینا جائیں، چونکہ آپ نے ابھی مینا میں رہنا ہے۔ اور انشاءاللہ 11 تاریخ کو کنکریاں مارنے کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا، یاد رکھیں، اور 11 کو 21 کنکریاں ماریں گے، 7 کنکریاں پہلے جمرہ اولا پہ، اس کے بعد 7 کنکریاں درمیانے پہ، اور 7 کنکریاں جو ہے وہ بڑے پہ۔ اچھا، پہلے کو کنکری مار کے لمبی لمبی دعا کریں، دوسرے کو کنکری مار کے لمبی لمبی دعا کریں، لیکن بڑے شیطان کو کنکری مار کے دعا نہ کریں، سنت کے مطابق یہی عمل ہے۔ پھر آپ رات کو مینا میں رہیں اور اللہ کی عبادات میں اور ذکر میں، تلاوت میں، درود میں، قرآن میں اپنا وقت گزاریں۔ اب 12 تاریخ کو بھی زوال کے بعد وقت شروع ہوگا، کسی کی باتوں میں نہ آنا، او جی لکھا ہوا تھا، او جی معلم نے کہہ دیا تھا، یہ باتیں ہیں صرف۔ زوال سے پہلے کنکری مارو گے دم پڑ جائے گا، زوال کے بعد کنکریاں ماریں گے آپ 12 کو بھی، پہلے چھوٹے پہ، پھر درمیانے پہ، پھر بڑے پہ۔ اچھا، کوئی اگر رات کو رہنا چاہتا ہے تو الحمدللہ 13 کی رات کو آپ صبح زوال سے پہلے بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ خدا نہ کرے کسی کی 11 کی کنکریاں رہ گئیں تو 12 کو قضا بھی کر لے اور 12 کے بھی مار لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں مسائل میں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو، ہمیں مسائل کا پتہ ہو۔ اب کنکری مثلاً 11 کو کام ہو گیا یا ڈپٹی ایسی لگی کہ نہیں جا سکا، 12 کو جا کے دونوں کی مار لیں، یعنی 12 کی بھی مارے، 11 کی بھی قضا کریں۔ اچھا، اگر کسی نے آپ کو کنکریاں دی ہیں، یہ غلط ہے کہ ایک کنکری اپنی مار لی اور ایک اس کی، آپ تینوں کو پہلے اپنی مار لیں، فارغ ہو کے اس کے لیے پھر ابتدا سے شروع کریں، اس کی نیت کر کے پھر کنکریاں ماریں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی 7 کنکریاں مار لی اب دوسرے کی شروع ہو گئے، نہیں ہے۔ یہاں پہلے 10 تاریخ کو جبرہ عقبہ پر آپ نے 7 کنکریاں مار لی، پھر اس کی مار سکتے ہیں، لیکن باقی 2 دن جو ہیں تینوں پہ کنکریاں مارنے کے بعد شروع کریں گے۔ اب الحمدللہ 12 کو کنکریاں مارنے کے بعد ہم مکہ آ جائیں گے، مکے میں قیام ہوگا۔ اب جب ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے طواف الوداع کریں گے۔ طواف الوداع جو ہے وہ واجب ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو دم پڑ جائے گی۔ ہاں، اگر عورت کو حیض آ گیا ہے، بیمار ہے، اس کے لیے طواف الوداع معاف ہے، کوئی دم بھی نہیں ہے، وہ بغیر طواف الوداع کیے ہوئے بھی جا سکتی ہے۔ البتہ طواف زیارت کے بغیر عورت نہیں جا سکتی، یاد رکھیں۔ مثلاً حیض ہے اور ڈیٹ بھی آ گئی، فلائٹ آ گئی، فلائٹ چھوڑ دے، لیکن اپنے حج کو برباد نہ کرے۔ طواف زیارت کے بغیر اس کا حج بھی نہیں ہوگا اور اپنے خاوند پر بھی حلال نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے گناہ کی کیا ضرورت ہے؟ فلائٹ چھوڑ دیں، 100 ریال لیں گے، تاریخ تبدیل کر کے دے دیں گے، اگلی تاریخ دے دیں گے۔
آپ 8-10 دن اچھا، اور پھر آپ کو موقع بھی مل جائے گا مزید عبادت کرنے کا اور مکے میں رہنے کا، تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ طواف الوداع کرنے کے بعد پھر ادب کے ساتھ ہمارے سارے قافلے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مدینہ منورہ روانہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت، صدقات، خیرات قبول و منظور فرمائے۔